السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے غلط سہیلی۔ غلط سہیلی آپ کا گھر برباد کر سکتی ہے اور نیک سہیلی آپ کی دنیا و آخرت کو جنت بنا سکتی ہے۔ آج میں مسلمان بہنوں سے خصوصاً بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا ایک لمحہ کے لیے تصور کیجیے، ایک گھر جہاں محبت ہے، اعتماد ہے، ہنسی خوشی ہے اور بہت زیادہ سکون بھی ہے۔ اچانک میاں بیوی کے درمیان ایک چھوٹی سی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اختلاف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ رشتہ ٹوٹ جائے، لیکن ایک سہیلی کا مشورہ آتا ہے، تم کیوں معافی مانگو گی؟ اسے تم اپنی اہمیت کا احساس دلاؤ، تم خاموش رہو، وہ خود آ کر منائے گا۔ اگر آج تم جھک گئی تو ہمیشہ جھکنا پڑے گا۔ یہ چند جملے سننے میں بہت معمولی لگتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی چند جملے برسوں کی محبت کو نفرت میں بدل دیتے ہیں۔ میری بہنوں، اسلام نے ہمیں صحبت کے اثرات سے بہت پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آہستہ آہستہ انہی کی سوچ، انداز اور عادتیں اس کے اندر منتقل ہونے لگتی ہیں۔ اسی لیے جب ازدواجی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کس سے مشورہ کر رہی ہیں۔ ہر مشورہ خیر خواہی پر مبنی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کے آنسو پونچھتے ہیں مگر آپ کی گھر کی بنیادیں بھی ہلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں لیکن آپ کی اصلاح نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر جھگڑے کو مزید بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں دوسروں کے گھروں کا سکون برداشت نہیں ہوتا۔ سوچئے، اگر ہر چھوٹی بات پر گھر کے راز دوسروں تک پہنچنے لگے تو عزت بھی متاثر ہوتی ہے، اعتماد بھی ختم ہوتا ہے اور مسئلہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک نیک سمجھدار اور دیندار سہیلی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے، بہن، غصے میں فیصلہ مت کرو، پہلے اللہ سے دعا کرو، اپنے شوہر سے سکون سے بات کرو۔ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو معذرت کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اور اگر غلطی شوہر کی ہے تو حکمت، صبر اور اچھے انداز سے بات کرو۔ ایسا مشورہ پھر دلوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو مضبوط کرتا ہے اور گھر کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ یاد رکھیے، ازدواجی زندگی میں ہر اختلاف طلاق تک نہیں پہنچتا، لیکن غلط مشورے بہت سے اختلاف کو طلاق تک ضرور پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر معافی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی معافیاں پورے خاندان کو بکھرنے سے بچا لیتی ہیں۔ ایک لمحے کے غصے میں لیا گیا فیصلہ عمر بھر کی پشیمانی بن سکتا ہے، جبکہ ایک لمحے کا صبر زندگی بھر کا سکون دے سکتا ہے۔ اس لیے اپنی سہیلی، اپنے مشیرہ اور اپنے رازدار کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیجیے۔ ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، آپ کو صبر، حکمت، حسن اخلاق اور معافی کی تلقین کرے، اور ایسے لوگوں سے بچیے جو ہر بات میں نفرت، انا، ضد اور انتقام کا درس دیتے ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دے، اور مومن کی کامیابی یہ ہے کہ وہ محبت، درگزر اور صلح کے ذریعہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک صحبت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور سکون نازل فرمائے، ہمیں شیطان کے وسوسوں اور برے مشوروں سے محفوظ رکھے، اور ہر مسلمان کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ شاید آپ کی ایک شعر
کسی کے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔